سامعین، میری کہانی کا عنوان ہے محب وطن۔ یہ کہانی دو دوستوں سے متعلق ہے جو کبھی یک جان دو قالب تھے۔ ان کی زندگی میں بظاہر ایک عام سے نظر آنے والے انسان کی آمد نے ایک بھونچال پیدا کر دیا اور ان کی زندگی کی ڈگر ہی بدل ڈالی۔ اس کہانی کا دور افغان جنگ اور اس کے اختتام کے کچھ عرصہ بعد کا عرصہ ہے۔ یہ کہانی انسانی سوچ کا، اس کے رویوں اور معاملات پر گہرے اثرات کو ظاہر کرتی ہے۔ اب سامعین کے لیے یہ کہانی پیش خدمت ہے۔ دل میں جینے کی امنگ نے میرے زخموں سے چور اور تھکان سے نڈھال جسم کو اتنی طاقت بخش دی تھی کہ میں مسلسل اپنے تئیں بھاگ رہا تھا۔ قریب ہی کچے کا علاقہ تھا۔ میرے لیے یہ امید کی آخری کرن تھی۔ چونکہ کچے کا علاقہ درختوں اور جھاڑیوں سے لدا ہوا تھا، لہٰذا مجھے قوی بھروسہ تھا کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے یہاں کسی محفوظ جگہ میں چھپ سکتا تھا۔ مغرب کا وقت بھی قریب ہی تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں بچ جاؤں گا۔ سکندر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ میرے تعاقب میں تھا۔ مجھے ایک ایک لمحہ صدیوں جیسا لگ رہا تھا۔ شاید زندگی میں پہلی بار میں وقت کو لمحہ بہ لمحہ گزرتے محسوس کر رہا تھا۔ خوش قسمتی سے مجھے گولی تو نہیں لگی تھی، مگر فائرنگ کرتے اور بھاگتے گرتے ہوئے مجھے زخم آئے تھے۔ بعض زخموں سے ہلکا ہلکا خون بھی رس رہا تھا۔ میرے 4 ساتھی لقمہ اجل بن چکے تھے اور دشمن میری جان کے در پہ تھے۔ یہ میری زندگی کا سیاہ ترین دن تھا۔ سکندر، جو کبھی میرا جگری دوست تھا، اب میرا جانی دشمن بن چکا تھا۔ یہ بات مجھے بخوبی سمجھ آ چکی تھی کہ جرائم کی دنیا میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا، مگر اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس وقت میرے لیے اولین ترجیح اپنی جان بچانا تھا۔ مغرب کی سمت سے اذان کی آواز بلند ہوئی تو گویا مجھے اپنی منزل نظر آنے لگی۔ اب بتدریج اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ میں نے اپنی بچی کچی ہمت اور طاقت کو مجتمع کیا اور اذان کی آواز کی سمت بھاگنے لگا۔ میں جلد ہی ایک چھوٹے سے گاؤں کی بیرونی حد تک پہنچ گیا تھا۔ گاؤں کے ساتھ والی زمین پر گنے کی فصل کے کھیت تھے اور میں نے ان کھیتوں میں گھس کر بیٹھنے میں عافیت سمجھی۔ یہ گنے کے کھیت میرے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ثابت ہوئے۔ میں کھیتوں میں بیٹھ کر گاؤں کا سرسری جائزہ لینے لگا۔ یہ چھوٹا سا گاؤں کم و بیش 20 گھروں پر مشتمل تھا۔ چند منٹوں کے بعد سکندر ایک مسلح جتھے کے ساتھ گاؤں میں وارد ہوا۔ گو کہ اس وقت خزاں نے اندھیرے کی چادر اوڑھ لی تھی، مگر یہ اتنی دبیز نہ تھی۔ میں کھیتوں میں بیٹھا دور ٹمٹماتے بلبوں کی روشنی میں ان کی نقل و حرکت کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ سکندر اور اس کے ساتھی کافی دیر تک گاؤں میں ادھر ادھر تانگ جھانک کرتے اور تلاشی لیتے رہے اور پھر گاؤں کے لوگوں سے کچھ بات چیت کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ فضا میں خنکی آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی اور اندھیرا بھی زیادہ ہو رہا تھا۔ میں مخمسے میں پڑ گیا کہ آیا میں یہیں کھیتوں میں بیٹھا رہوں یا باہر نکل کر گاؤں کے کسی گھر میں پناہ لوں۔ بھوک سے میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس پر بڑھتی ہوئی خنکی جلتی پر تیل کا کام کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ فضا مکمل طور پر اندھیرے کی لپیٹ میں آ رہی تھی۔ اب مجھے اندھیرے کی وجہ سے دیکھنے میں دشواری ہونے لگی، مگر میں پھر بھی اپنے اوپر جبر کر کے کھیتوں میں بیٹھا رہا۔ عشاء کی اذان ہوتے ہی میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے جیسے تیسے کر کے گاؤں کی جانب چلنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا کہ چاہے منت سماجت کر کے ہی صحیح کسی گھر میں رات کے لیے پناہ لے لوں گا اور صبح ہوتے ہی ملک ارشاد کے ڈیرے پر چلا جاؤں گا۔ ملک ارشاد علاقے کا با اثر آدمی تھا اور میں نے اس کے ایک برے وقت میں اس کی بھرپور مدد کی تھی، جس سے متاثر ہو کر وہ ہمیشہ میرا ممنون رہا اور میری دوستی کا متمنی بھی۔ بہرحال اب مجھ پر برا وقت آن پڑا تھا اور دیکھنا تھا کہ ملک ارشاد میرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ مجھے ان نامساعد حالات میں اپنی آخری سہارے تک کو آزمانا تھا۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ انہی سوچوں میں گم میں ایک حویلی نما گھر کے سامنے جا پہنچا، جہاں کافی بھینسیں اور گائیں بدی ہوئی تھیں، مگر رہائش کے لیے صرف ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کسی ذمہ دار کی حویلی ہے جو اس نے صرف جانوروں کے لیے مخصوص کر رکھی تھی۔ میں نے اندر جھانکا تو میری نظر ایک بزرگ پر پڑی
جو چارپائی پر بیٹھا حقے کے کش لگا رہا تھا۔ ماہ اکتوبر کے آخری دن تھے۔ فضا میں ہلکی خنکی میرے بھوک سے نڈھال جسم کو اچھی خاصی سردی کا احساس دلا رہی تھی۔ میں اپنی قوت کو اکٹھا کرتا ہوا سیدھا اس بزرگ کے پاس گیا اور اسے درخواست کی کہ میں راستہ بھول گیا ہوں، لہٰذا رات گزارنے کے لیے یہاں رکنا چاہتا ہوں۔ مجھے دیکھ کر وہ بزرگ تھوڑی دیر کے لیے باغور تکتا رہا اور پھر نہ جانے کیا سوچ کر اس نے مجھے چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میرے بیٹھتے ہی وہ اٹھا اور کمرے سے ایک اور چارپائی لے آیا۔ اس پر وہ بستر وغیرہ ڈال کر پھر اندر چلا گیا۔ میں کمزوری اور نقاہت سے اسے آتے جاتے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ جیسے میں اس کے رحم کرم پر ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں 2 روٹیاں، کچھ سالن اور دودھ سے بھرا گلاس تھا۔ اس نے انہیں بستر والی چارپائی پر رکھا اور مجھے وہاں بیٹھ کر کھانے کو کہا۔ اندھا کیا مانگے 2 آنکھیں۔ میں جھٹ سے اٹھا اور فوراً ایک ہی گھونٹ میں دودھ سے بھرا گلاس پی کر نادیدوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ دودھ پینے اور کھانا کھانے کے بعد میں مشکور نظروں سے اس بزرگ کو دیکھنے لگا جو مجھے ایک فرشتہ کی مانند نظر آ رہا تھا۔ میری حالت دیکھ کر اس نے مجھے کہا، پتر کیا ابھی بھی بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے اپنے سر کو ایسی جنبش دی کہ مجھے خود اندازہ نہ ہوا کہ میں نے ہاں کہا ہے یا نہ۔ وہ بزرگ پھر اندر گئے اور دودھ کا ایک اور گلاس مجھے پکڑاتے ہوئے کہا کہ بس یہی ہے۔ میں نے بلا جھجک دودھ کا گلاس پکڑا اور اسے 2 سے 3 گھونٹ میں پی لیا۔ اب میری حالت قدرے بہتر ہو گئی تھی اور میں اپنے جسم میں توانائی اور حرارت محسوس کر رہا تھا۔ وہ بزرگ میرے سامنے والی چارپائی پر بیٹھ کر حقے کے کش لگانے لگا۔ تھوڑے توقف کے بعد وہ بولا، میرا نام مہر دین ہے، میں چودھری اجمل کا کامہ ہوں، یہ حویلی اسی کی ہے۔ پھر مجھ سے پوچھا، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ میں شش و پنج میں پڑ گیا، آیا اسے اپنی اصلیت بتاؤں یا نہیں۔ پھر میں نے اسے اپنے متعلق ایک من گھڑت کہانی سنائی کہ میں جھنگ کے قریب ایک گاؤں کا رہائشی ہوں اور کسی کام کے سلسلے میں اس علاقے میں آیا تھا اور اندھیرے کی وجہ سے راستہ بھٹک کر اس گاؤں میں آ پہنچا۔ مہر دین ایک سادہ لو انسان تھا۔ اس نے میری من گھڑت کہانی کو منو تسلیم کر لیا اور کسی قسم کی جرح نہ کی۔ مہر دین حقے کے کش لیتا رہا اور مجھے ادھر ادھر کی باتیں سناتا رہا۔ کھانے کے اثر سے مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی اور میں مہر دین کی باتیں سنتا سنتا نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح میری آنکھ فجر کی اذان سے کھلی تو میں نے دیکھا کہ مہر دین جانوروں کا دودھ دو رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے کہا، دودھ کا گلاس پی لے کیونکہ صبح کا ناشتہ دن چڑھے چودھری صاحب کے گھر سے ہی آئے گا۔ میں نے دودھ کا گلاس پیا اور منہ ہاتھ دھو کر نماز پڑھنے کے حوالے سے حویلی سے نکل کر باہر کی راہ لی۔ سامعین، کہانی محب وطن کے حصہ اول میں کہانی کا مرکزی کردار اپنے ماضی کے قریبی دوست سکندر کے ہاتھوں لقمہ اجل بننے سے بامشکل بچا۔ اب اس کہانی کا حصہ دوم پارٹ سیکنڈ پیش خدمت ہے، جو ہمیں کہانی کے مرکزی کردار اور سکندر کے مابین تعلق کے پس منظر سے آگاہ کرے گا۔ یہ 80 کی دہائی کے شروع کے سال تھے۔ سکندر اور میں BA کے امتحانات سے فارغ ہو کر سارا دن آوارہ گردی کرتے اور مستقبل کے منصوبے بناتے تھے۔ ہم نے ایک پرائیویٹ ہاسٹل میں کمرہ کرائے پر لیا ہوا تھا۔ BA کے نتیجے کا انتظار سارا دن گپے ہانک کر کیا جا رہا تھا۔ انہی دنوں ہماری ملاقات صغیر نامی شخص سے ہوئی۔ صغیر لاہور میں نیا نیا آیا تھا اور ہماری طرح پردیسی تھا۔ ہم چونکہ گزشتہ 4 سالوں سے لاہور میں مقیم تھے اور اس شہر کے کونے کونے سے آشنا ہو چکے تھے، لہٰذا صغیر اکثر ہمارے پاس آ جاتا اور شہر کے کسی علاقے یا بازار تک جانے کا راستہ ہم سے پوچھ لیتا۔ وہ اکثر فارغ وقت میں ہمارے کمرے میں آتا اور مختلف موضوعات پر ہماری گھنٹوں بحث ہوتی۔ رفتہ رفتہ صغیر کے ساتھ ہماری بے تکلفی بڑھنے لگی اور ہم ایک دوسرے کے ہمراز بننا شروع ہو گئے۔ میں اور سکندر متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے تھے۔ سکندر شروع ہی سے دولت اور ترقی کا دل دادا تھا۔ اس کے لیے اہم چیز ترقی کا حصول اور دولت تھی۔
جس کے لیے وہ ہر کٹھن کام کرنے کو تیار تھا۔ BA کا نتیجہ بھی قریب قریب تھا اور ہم دونوں شدت سے اس کے منتظر تھے۔ آخر خدا خدا کر کے وہ دن آ ہی گیا اور ہم دونوں فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو گئے۔ ہماری خوشی دیدنی تھی۔ میں نے فوراً شیخو پورہ اپنے والدین کو خوشخبری سنانے کے لیے رخت سفر باندھنا شروع کر دیا۔ سکندر نے بھی اوکاڑا جانے کا قصد کیا تاکہ اپنے گھر والوں کو اپنی کامیابی کی خوشخبری سنائے۔ صغیر ہم سے ملنے آیا اور ہمیں مبارکباد دی اور ساتھ ہی مٹھائی اور ایک اچھی خاصی رقم بطور تحفہ دی۔ ہم نے مٹھائی تو باخوشی قبول کر لی مگر پیسے قبول کرنے سے قطعی انکار کر دیا۔ اس نے کہا، بھائی میں نے آپ لوگوں کے لیے تحفے لانے تھے مگر آپ کے ذوق کا علم نہ ہونے کے سبب میں نے مناسب سمجھا کہ آپ اپنے لیے تحفے خود خرید لیں۔ اس سے میرے وقت کی بھی بچت ہوگی اور تم لوگوں کی پسند کے مطابق تمہیں میری طرف سے کامیابی کا تحفہ بھی مل جائے گا۔ بہرحال کافی لال و لیت کے بعد صغیر ہمیں 3,000 کی رقم دینے میں کامیاب ہو گیا، جو اس زمانے کے لحاظ سے اچھی خاصی رقم تھی۔ اب کیا تھا، جیسے ہم اس کے مرید ہو گئے ہوں۔ اس کے بعد تو جیسے ہم 3 قالب اور یک جان تھے۔ اب صغیر لاہور سے کافی آشنا ہو چکا تھا اور مختلف کماش کے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا تھا۔ اکثر اس کے ساتھ ایسے لوگ ہوتے جو چہرے مہرے سے شریف نہیں کہلائے جا سکتے تھے۔ ہم نے جب بھی اس سے پوچھا کہ اس کا ذریعہ معاش کیا ہے، وہ کہہ دیتا کہ وہ کمیشن ایجنٹ ہے اور وہ مختلف کاروباری لوگوں کے لیے ایجنٹ کا کام کرتا ہے۔ میں نے اور سکندر نے مختلف نوکریوں کے لیے درخواستیں جمع کروانا شروع کر دیں۔ انٹرویو اور ٹیسٹ بھی دیے مگر کسی جگہ سے حتمی طور پر منتخب نہ ہو سکے۔ شروع میں ہم بڑے پرجوش تھے مگر پے در پے ناکامیوں سے جوش کم ہوتا گیا اور بدحواسی بڑھنے لگی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ خود اعتمادی کم ہوتی جا رہی تھی۔ بہرحال ان دنوں میں صغیر ہمارے لیے ایک ڈھال بنا رہا۔ آتے جاتے کچھ کھانے پینے کا سامان بہانے سے ہمارے ہاں پہنچا دیتا، اکثر ہاسٹل کا کرایہ بھی ادا کر دیتا۔ ہمارے پوچھنے پر کہتا کہ بھائی تم لوگوں سے زیادہ تو میں تمہارے کمرے میں رہتا ہوں، لہٰذا میرا بھی تو کچھ حق بنتا ہے۔ شاید یہ اسی وجہ سے تھا کہ ہم دونوں لاہور میں ٹکے ہوئے تھے، کیونکہ گھر والوں نے بھی پیسے بھیجنے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ بے سر و سامانی کے عالم میں صغیر کی مدد ہمارے لیے کسی منو سلوا سے کم نہ تھی۔ ایک دن ہم نے سوچا کیوں نہ صغیر سے مل کر کاروبار شروع کر دیں۔ جب ہم نے اس خواہش کا اظہار کیا تو وہ ہنس پڑا اور بولا، ابھی تم لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہو، جب وقت آئے گا میں تمہیں کاروبار میں اپنا ساجھیدار بنا لوں گا۔ ہمارے اصرار پر وہ ہماری بات کو مذاق میں ٹال دیتا۔ پھر ایک دن وہ سراسیمگی کے عالم میں ہمارے پاس آیا۔ اس نے چند کاغذات ہمارے حوالے کیے اور کہا کہ اگر اسے کچھ ہو جائے تو ان کاغذات کو کراچی کے پتہ پر ارسال کر دیا جائے۔ عجب بات تھی۔ ہم نے پوچھا کہ اسے کس چیز کا خطرہ ہے مگر وہ ایسا بدحواس تھا کہ کچھ نہ بتا سکا اور تیزی سے ہمارے ہاسٹل کے کمرے سے روانہ ہو گیا۔ اگلے ہی دن اخبار میں پولیس مقابلے میں ایک لسانی جماعت سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد کی ہلاکت کی خبر شائع ہوئی۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ دہشت گرد کی شکل ہو بہو صغیر سے ملتی ہے۔ ہم ابھی اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ پولیس کی ایک بھاری نفری نے ہمارے ہاسٹل کا گھیراؤ کر لیا۔ آتے ہی مجھے اور سکندر کو دھر لیا گیا۔ آنکھوں پر کالی پٹی باندھ کر وہ ہمیں نامعلوم مقام کی طرف لے گئے۔ گاڑی کافی دیر شہر کی مختلف سڑکوں پر گھومتی رہی۔ راستے میں کئی جگہ ان لوگوں نے گاڑی روک کر ہمیں دوسری گاڑی میں سوار کیا اور یوں پھر سفر شروع ہو جاتا۔ بڑا تکلیف دہ اور تھکا دینے والا سفر تھا۔ ذہنی طور پر ہم بالکل معاوف ہو چکے تھے۔ آخر کئی گھنٹوں کے روح فرسا انتظار کے بعد ہماری آنکھوں پر سے پٹی ہٹائی گئی تو کچھ دیر کے لیے ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو پتہ چلا کہ ہم ایک بڑے سے تاریک حال میں تھے۔ ہمیں ایک ڈیسک پر بٹھا دیا گیا جس کے اوپر ایک تیز روشنی والا بلب آب و تاب سے چمک رہا تھا، جس کی روشنی سے آنکھیں چندھیا رہی تھیں اور اس کی روشنی آنکھوں کے لیے ایک مسلسل اذیت تھی۔
ہمیں جس ڈیسک پر بٹھایا گیا اس کے سامنے 3 عدد کرسیاں تھیں جو ابھی تو خالی تھیں، کیونکہ ابھی ہمیں پولیس والے اس حال میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں اور سکندر حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے۔ آواز نکلے نہ نکل رہی تھی، صرف چہروں کے اتار چڑھاؤ سے ہم ایک دوسرے کے جذبات، جن پر خوف اور حیرت کا عنصر نمایاں تھا، سمجھ پا رہے تھے۔ پھر ہمیں چند پولیس والوں کی آوازیں سنائی دیں، جنہیں سن کر ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس تنہا حال میں کچھ تشفی کا پہلو نظر آیا۔ اب ہمارے سامنے پولیس کے سادہ کپڑوں میں افسران بیٹھے تھے۔ وہ بغور ہم دونوں کے چہروں کا جائزہ لے کر ہمارے خوف اور بے بسی سے مزین تاثرات سے محظوظ ہو رہے تھے، گویا ہمارے چہروں کا خوف ان کی کامیابی تھی۔ ان میں سے ایک افسر جو ذرا عمر رسیدہ تھے، بڑے کرخت لہجے میں ہم سے مخاطب ہوئے۔ کیوں بے، کب سے یہ قتل و غارت اور ڈکیتی کا سلسلہ چل رہا ہے؟ ہم نے ہکلاتے ہوئے کہا، کون سا جناب؟ بڑے معصوم بنتے ہو، سیدھی طرح سارے راز اگل دو، ورنہ وہ حشر ہوگا کہ 7 پشتوں تک یاد رکھو گے۔ کون سے راز؟ ہم دونوں یک زبان بول اٹھے۔ لگتا ہے انہیں یادداشت واپس لانے کے لیے تھوڑی سی خوراک کی ضرورت ہے۔ اوے حمید اللہ، لے جا ان کو اور ذرا مرمت کر کے لا، تاکہ انہیں سب یاد آ جائے۔ اب کیا تھا، پولیس والوں نے ہماری وہ چھترول کی کہ جسم کے روں روں سے درد کی ٹیس اٹھ رہی تھی۔ اتنی مار شاید زندگی میں کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ 2 سے 3 گھنٹے کی شدید مار پیٹ کے بعد ہمیں پکڑ کر اسی حال میں لے جایا گیا۔ وہ تینوں افسران ہمارے سامنے براجمان تھے۔ اب کی بار دوسرے افسر نے، جو نسبتاً کم عمر تھا، ہمیں بڑے پیار برے لہجے میں کہا کہ ہم تمام باتیں ان کو صاف صاف بتا دیں کہ صغیر اور اس کے گروہ سے ہمارا کیا تعلق تھا۔ ہم نے وہ ساری باتیں جو سچ تھی بتا دیں، اور یہ بھی بتایا کہ وہ اپنی ہلاکت سے 1 دن پہلے ہمیں کچھ کاغذات پہنچا گیا تھا کہ انہیں کراچی کے کسی پتہ پر ارسال کر دیں۔ اس آخری بات پر وہ افسران ایک دوسرے کو دیکھ کر زیر لب مسکرائے اور پھر اپنے چہروں کے تاثرات سخت کرتے ہوئے کہا کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور ہم سے پوچھا کہ وہ کاغذات ہم نے کہاں رکھے ہیں، جو ہم نے انہیں صحیح صحیح بتا دیا۔ وہ دن ایسے تیسے گزر گیا۔ اگلے دن پھر ہمیں اسی حال میں لے جایا گیا اور کاغذات کا وہ پلندہ جو صغیر نے ہمیں دیا تھا وہ دکھایا اور پوچھا، کیا یہ وہی کاغذات ہیں؟ ہم نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ان کا اگلا تقاضا یہ تھا کہ لاہور میں ہمارے گینگ کے بندے کون ہیں اور کہاں ہیں۔ ہماری لاکھ منت سماجت کے باوجود کہ ہمارا کسی گینگ سے کوئی تعلق نہیں، ہماری ایک نہ سنی گئی۔ مسلسل ذہنی اذیت اور جسمانی مار نے ہمیں نیم پاگل بنا دیا۔ ہم ایسے ذہنی انحطاط کا شکار ہو گئے کہ ہم پاگلوں کی طرح صغیر کو گالیاں دیتے اور پھر پولیس والوں کو بھی۔ کچھ ہفتوں کی تفتیش اور ہماری ذہنی حالت کو دیکھتے ہوئے پولیس والوں کو جب یقین ہو گیا کہ ہم کسی سماعت دشمن سرگرمی میں ملوث نہیں اور صغیر سے ہمارا تعلق واجبی سا تھا جو کہ مجرمانہ نوعیت کا نہ تھا، ہمیں چھوڑ دیا گیا۔ مگر اب ہم سے بہت کچھ چھوٹ چکا تھا۔ ہماری خود ساختہ غیرت اور انا کو بے پناہ دھچکا لگا تھا۔ گھر والوں نے بھی ہمارا استقبال تانوں سے کیا، دوست احباب بھی ہم سے کنی کترانے لگے۔ میں اور سکندر اندر سے ٹوٹ کر بکھر چکے تھے۔ ہاسٹل کو ہم نے خیر آباد کہا اور اپنے گھروں کو چلے گئے تھے، مگر گھر میں اپنوں کی چبھتی ہوئی نظریں ہماری روحوں تک کو چیر رہی تھیں۔ اس گھٹن سے بعض اوقات لگتا کہ ہمارا دم گھٹ جائے گا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ سکندر اوکاڑا سے مجھے ملنے آ گیا۔ میں اور وہ کافی دیر تک خاموش بیٹھے ایک دوسرے کو تکتے رہے۔ سکندر نے میری طرف ایک چبھتی ہوئی نظر ڈالی اور کہا، یار ارسلان، تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے، خاصے کمزور ہو گئے ہو۔ میں نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہا، تو کون سا پہلوان ہو گیا ہے، چہرہ تو دیکھ جیسے خون کی رتی بھی نہ ہو۔ سکندر بولا، ہاں یار، تو ٹھیک کہتا ہے، حالت تو میری بھی تیرے جیسی ہے۔ پریشانی، لوگوں کی باتوں اور ناکردہ گناہ کی سزا کی تکلیف نے ذہن کے ساتھ ساتھ جسم پر بھی کاری ضرب لگائی ہے۔ ہر وقت دل ڈرتا رہتا ہے، خوف تو جیسے جسم میں سما گیا ہے۔ ہاں سکندر، سنا کرتے تھے پریشانی عمر کو گھٹا دیتی ہے،
سچ سنا کرتے تھے۔ میں نے جواب دیا، کیا زندگی میں اسی طرح جینا ہے؟ ہم ایک دوسرے سے یہ الفاظ بول کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ سامعین، یہاں کہانی کا حصہ دوم پارٹ سیکنڈ اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اس کہانی کا اگلا حصہ ہمیں کہانی کے مرکزی کردار ارسلان کے ملک ارشاد سے پرانے تعلق اور اس سے جڑے واقعات سے روشناس کرائے گا۔ معزز سامعین، اب کہانی کا حصہ سوم پارٹ 3 پیش خدمت ہے۔ میں جب حویلی سے نکلا تو ابھی اندھیرا تھا۔ چونکہ میں اس علاقے میں کچھ عرصہ گزار چکا تھا، لہٰذا مجھے راستوں کی پہچان تھی۔ اب میری اگلی منزل ملک ارشاد کا گاؤں تھا۔ ملک ارشاد علاقے کا رسا گیر قسم کا آدمی تھا، مگر اپنی تمام تر برائیوں کے باوجود مجھے لگتا تھا کہ وہ ایک وطن اور علاقے سے محبت کرنے والا انسان ہے۔ اس کا یہی وصف مجھے اس کے پاس پناہ لینے پر مجبور کر رہا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میاں والی کے ارد گرد افغان مہاجرین کے کیمپ آباد ہوئے، تو ان افغان کیمپوں میں موجود جرائم پیشہ ذہنیت کے لوگوں نے چوری اور ڈاکہ زنی کا بازار گرم کر دیا۔ وہ جرم کرتے اور ان کیمپوں میں پناہ لے لیتے۔ ان افغانوں کے ساتھ کچھ مقامی لوگ بھی جا ملے، جس سے علاقے میں ڈاکہ زنی، چوری اور قتل کی وارداتوں نے زور پکڑ لیا۔ ملک ارشاد کیونکہ اپنے علاقے میں خاصا با اثر آدمی تھا، تو وہ اس صورتحال سے سخت خائف ہو گیا۔ اس نے اپنے تئیں ان جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی کرنی شروع کر دی، مگر اسے وہاں سے کوئی خاطر خواہ مدد نہ ملی۔ الٹا وہ ان جرائم پیشہ لوگوں کی نظروں میں آ گیا۔ پولیس افغان کیمپ بستیوں میں اس لیے نہ جاتی کہ اعلیٰ کمانڈ کی ہدایت ہے کہ اس سے افغانوں کی دل آزاری ہو سکتی ہے اور افغان جنگ پر اس کے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ملک ارشاد کو اپنے علاقے میں غیروں کا تسلط نظر آ رہا تھا۔ اس نے مقامی لوگوں کو منظم کرنے کے لیے معتبر لوگوں سے رابطہ کرنا شروع کر دیا۔ اب کیا تھا، ایک رات اس کے گاؤں پر حلہ بول دیا گیا۔ 20 مسلح لوگوں نے گاؤں پر یرغال کر دی۔ تمام گھروں کو لوٹا گیا اور ملک ارشاد کے متعلق پوچھ گچھ کی گئی۔ خوش قسمتی سے وہ اس دن گاؤں میں نہ تھا۔ بہرحال اس کے گھر والوں کو دھمکی دی گئی کہ وہ محتاط رہے ورنہ جان سے جائے گا۔ اس بے بسی کی کیفیت میں ملک ارشاد کسی واسطے سے سکندر اور میرے پاس آیا۔ ان دنوں سکندر اور میں فیصل آباد میں ایک مضبوط جرائم پیشہ افراد کا گروپ چلا رہے تھے۔ اس کی کہانی سن کر میں نے سکندر سے کہا کہ کیوں نہ اس کی مدد کر دی جائے۔ سکندر آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، اس کی مدد سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ پتہ نہیں کیوں، میں نے کہا، اس سرزمین پر باہر کے لوگ ہمارے لوگوں کو دبائیں، مجھے یہ پسند نہیں۔ سکندر یہ سن کر پھٹ پڑا، اور جو ہمارے لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا اس کا کیا؟ ارسلان، یہ باتیں تیرے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ بہرحال کافی بحث و مباحثہ کے بعد یہ طے ہوا کہ ہم اس افغان گروہ کے خلاف ملک ارشاد کی مدد کریں گے، جس کے لیے وہ ہمیں معقول رقم دے گا۔ چونکہ یہ ساری گفتگو اس کے سامنے ہوئی تھی، اس لیے وہ میرا بڑا ممنون تھا۔ ہم نے اپنے کارندوں میں سے تقریباً 25 لڑکے چنے جو اچھے نشانہ باز، ٹرینڈ اور دلیر تھے۔ پھر ہم کوٹلہ حبیب چلے آئے، جو کہ ملک ارشاد کا گاؤں تھا۔ ملک ارشاد نے ہماری خاصی آؤ بھگت کی۔ اس کی اچھی خاصی زمین تھی اور اس کے ساتھ شہر میں اس کی آڑت تھی۔ پیسے کی کمی نہ تھی۔ اب ہم نے اپنے ذرائع سے افغان کیمپ کے جرائم پیشہ گروہ کے متعلق خبر لینی شروع کر دی۔ ہمارے لڑکے علاقے میں پھیل گئے اور انہوں نے مزدوروں، بھکاریوں، سبزی اور پھل فروشوں کا روپ دھار لیا۔ ان کی خبروں اور ملک ارشاد کے اپنے لوگوں سے حاصل کردہ معلومات سے ہمیں پتہ چلا کہ افغان کیمپ میں امداد خان کے زیر سایہ لگ بھگ 50 کے قریب افغان مہاجرین کا گروہ تھا۔ وہ مقامی جرائم پیشہ لوگوں سے مل کر بڑے منظم انداز سے اپنا کام کر رہے تھے۔ ہر 10 لڑکوں پر ایک منتظم تھا اور وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے تمام معاملات کی خبر امداد خان کو دیتے تھے۔ ہر فیصلہ اس کی صوابدید پر تھا، کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ اس کے کسی فیصلے کو رد کر سکے۔ وہ لوگ منشیات اور اسلحے کا دھندا بھی کرتے تھے۔ جب کبھی پولیس نے ان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے کیمپ پر چھاپا مارا تو اعلیٰ حکام کی مداخلت پر کوئی کارروائی عمل میں نہ آ سکی۔ امداد خان علاقے کا بے تاج بادشاہ بن گیا تھا۔ مقامی لوگ بھی اپنے تنازعات کے حل کے لیے اس کے پاس جانے لگے۔ ایسے میں ملک ارشاد جیسے مقامی ذمہ داروں کو اپنے ہی علاقے میں اپنی چدراہٹ خطرے میں نظر آنے لگی۔
سکندر نے صورتحال کا بغور جائزہ لینے کے بعد کہا کہ ان پر ہاتھ ڈالنا اور ان سے ٹکر لینا آسان نہ ہوگا، اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ یہاں سے نکلا جائے، مگر میرے بے حد اسرار پر وہ بادل نخواستہ خاموش رہا۔ بہرحال ہمارے اپنے بندے اور مقامی لوگ جو ملک ارشاد کے زیر سایہ تھے ہمیں مسلسل امداد خان کے گروہ کے متعلق معلومات باہم پہنچاتے رہے۔ ہم جن دنوں کوٹلہ حبیب پہنچے وہ شدید سردیوں کا موسم تھا اور بعض دنوں میں اتنی دھند پڑتی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ پھر ہمیں ہمارے خبری نے بتایا کہ امداد خان کوٹلہ حبیب پر حملے کی تیاری کر رہا ہے اور ان کا منصوبہ ہے کہ ملک ارشاد کا خاتمہ کر دیا جائے۔ امداد خان کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ کسی بھی کارروائی میں خود نہ جاتا تھا، وہ صرف منصوبہ بندی کرتا اور فیصلہ کرتا کہ کب اور کیسے کارروائی کی جائے گی۔ یہ دسمبر کی ایک سرد رات تھی اور ہمارے بندوں نے گاؤں کے ارد گرد مورچے باندھے ہوئے تھے اور چھتوں پر نشستیں لی ہوئی تھیں۔ ہمارے ساتھ کے گاؤں کے وہ لوگ جو اسلحے کا استعمال جانتے تھے بھی ہمارے ساتھ شامل ہو چکے تھے۔ ملک ارشاد نے اپنے کچھ مقامی ذمہ داروں سے کہہ کر ان کے خاص لوگوں کو اس معرکہ میں شامل کر لیا۔ یوں لگ بھگ ہماری طرف سے 100 کے قریب اسلحہ بردار لوگ مورچہ زن تھے۔ سرد موسم کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے تھے اور فضا ڈرانے کی حد تک خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہم اپنے دل کی دھڑکن کو سن سکتے تھے، ایسی خاموشی تھی کہ ایک پتا گرنے کی آواز ماحول میں ارتعاش پیدا کر دیتی تھی۔ ہم لوگوں نے آگ کا ایک الاؤ گاؤں کے درمیان میں واقع حویلی میں جلا رکھا تھا اور ہمارے لوگ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنی اپنی باری پر خود کو گرم رکھنے کے لیے آب تاپتے، چائے وغیرہ پیتے اور پھر اپنی مقررہ پوزیشن پر چلے جاتے۔ ہر کوئی اپنی جگہ پر چوکس تھا، کیوں نہ ہوتا، ذرا سی بے احتیاطی جان لیوا تھی۔ خوش قسمتی سے اس رات دھند نہ تھی اور چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اس سے رات میں گٹا ٹوپ اندھیرا نہ تھا، سب کی نظریں گاؤں کی طرف آنے والے راستے پر مرکوز تھیں۔ دفعتاً دور سے موٹر گاڑیوں کے آنے کی آواز نے خاموشی کے طلسم کو توڑ دیا۔ یہ آواز جنگ شروع ہونے سے پہلے کا بگل طبلِ جنگ بجنے کا نکارہ کا کام دے رہی تھی۔ حویلی میں جلتے آگ کے الاؤ کو بجھا دیا گیا۔ ہمارے لوگ اسلحہ لے کر اپنے مورچوں پر براجمان ہو گئے۔ دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ دفعتاً گاڑیوں کے چلنے کی آواز آنا بند ہو گئی، شاید گاڑیاں گاؤں کے قریب روک دی گئی تھیں۔ اب پھر فضا میں خاموشی چھا گئی۔ ہم سب لوگ غیر ارادی طور پر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ اب کیا ہوگا۔ اب ایک اور وحشت ناک انتظار شروع ہو گیا۔ موت اور زندگی کی لڑائی ہونے والی تھی۔ ایک کی موت دوسرے کی زندگی تھی۔ ہم سب سانس سادے اپنے مقرر کردہ مقامات پر اسلحہ سے لیس تھے۔ کچھ دیر کے بعد فصلوں میں سے سرسراہٹ پیدا ہونا شروع ہوئی۔ اب صرف اشارے کا انتظار تھا اور پھر موت کا کھیل شروع ہو جانا تھا۔ میں اور سکندر اب صرف اشارہ کرنے کے لیے چوکس تھے اور جو ہی ہمارا اشارہ ہوا بندوقوں کے منہ سے گولیوں کی بچھاڑ ہونا شروع ہو گئی۔ امداد خان کے کارندے بڑے اطمینان سے ایک خاص رفتار سے گاؤں پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ وہ خاصے پر اعتماد تھے کہ ان کے گزشتہ حملے میں گاؤں والے ذرا بھی مزاحمت نہ کر سکے تھے، مگر اس دفعہ حالات مختلف تھے۔ وہ اپنے تئیں شکاری بن کر آئے، لیکن وہ شکار تھے۔ جو ہی وہ کھیتوں سے نکل کر گاؤں سے ملحقہ بڑی سڑک پر آئے، ان پر گولیوں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ کئی سورمے تو وہیں ڈھیر ہو گئے اور ان کے منہوں سے ایسی دلدوز چیخیں نکلیں کہ اللہ کی پناہ! اب کیا تھا، انہیں بھاگنے کو بھی جگہ نہ مل رہی تھی۔ ہمارے لوگوں نے انہیں سنبھلنے بھی نہ دیا اور کچھ دیر کی مزاحمت کے بعد ان میں سے زیادہ تر لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ شاید ایک دو زخمی بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، مگر ان کی حالت بھی نازک تھی اور وہ بھی امداد خان تک اس خون ریزی کی خبر نہ پہنچا سکے ہوں گے۔ گاؤں کے سارے لوگ گولیوں کی ترتراہٹ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ہم لوگوں نے فوراً مردوں کو اٹھا کر گاؤں سے دور زمین میں گڑھا کھود کر دفنا دیا اور جائے وقوع پر گولیوں کے خول وغیرہ اکٹھے کر کے خون وغیرہ کے نشانات ختم کر دیے۔ اس کام میں 2 سے 3 گھنٹے لگے اور اذان فجر ہونے لگی۔ ہماری اس کامیابی نے امداد خان کی کمر توڑ دی اور پتہ یہ چلا کہ اس نقصان پر وہ دھارے مار کر روتا رہا۔ یوں کوٹلہ حبیب اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ کافی عرصہ تک مجرموں کی دہشت سے محفوظ ہو گیا۔ سامعین، یہاں کہانی کا حصہ سوئم اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم مزید سکندر
اور ارسلان کے متعلق جانیں گے کہ ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے۔ معزز سامعین، کہانی کی گزشتہ اقساط میں ہم نے دیکھا کہ کیسے کہانی کا مرکزی کردار ارسلان اپنے ماضی کے قریبی ساتھی سکندر کے ہاتھوں بمشکل اپنی جان بچا پایا، اور ہم نے سکندر اور ارسلان کے باہمی تعلق اور ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا احاطہ کیا۔ گزشتہ قسط میں ہم نے ارسلان اور ملک ارشاد کے تعلق کی بنیادی وجہ کے متعلق جانا اور کیسے ارسلان نے امداد خان کے خلاف ملک ارشاد کی مدد کی۔ اب کہانی کا چوتھا حصہ پیش خدمت ہے۔ سکندر اور میں مایوسی کے عالم میں شیخو پورہ سے نکلے اور بہتر مستقبل کی تلاش میں راول پنڈی جا پہنچے۔ لاہور میں ہونے والے واقعے سے ہم ایسے بزن ہوئے کہ لاہور جانے کو دل ہی نہ کیا۔ راول پنڈی اگرچہ بڑا شہر تھا مگر لاہور جیسی گہما گہمی نہ تھی۔ کچھ عرصہ ہم نے بڑی لگن سے نوکری کی تلاش کی مگر بے سود۔ اب نوبت یہاں تک پہنچی کہ کھانے کے لالے پڑ گئے۔ ایسے میں ہم نے مزدوری کی تو یہ پتہ چلا کہ چونکہ ہم نے عرصہ دراز سے مشقت والا کام نہیں کیا تھا تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ وہاں سے پھر ہم نے مختلف مقامی ہوٹلز میں بیرہ کا کام کرنا شروع کر دیا۔ اس سے ہمیں 2 وقت کا کھانا بھی مل جاتا اور کچھ ملنے والی ٹپس سے ہماری گزرکات اچھی ہونے لگی۔ بہرحال ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے جس کے خواب ہم نے دیکھے تھے یہ رقم ناکافی تھی۔ انہی دنوں ہم سے ایک باریش بزرگ کی ملاقات ہوئی۔ ان کے چہرے پر بڑی متانت تھی اور وہ جب بھی ہم سے کھانا منگواتے تو جاتے ہوئے ہمیں اچھی خاصی رقم بطور ٹپ تھما دیتے۔ ایک آدھ مرتبہ ہم نے انہیں رقم واپس بھی کرنا چاہی مگر انہوں نے بڑے پیار سے کہا کہ تم بھی میرے بچوں کی طرح ہو، یہ رقم میں خوشی سے دیتا ہوں، لہٰذا اسے میری خوشی سمجھ کر رکھ لو۔ ان بزرگ کا نام متی اللہ تھا اور وہ بنو سے تعلق رکھتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد ان بزرگ کے ساتھ ایک اور باریش صاحب آنا شروع ہو گئے اور ہمیں نماز پڑھنے کی تلقین کرتے رہتے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ہم تعلیم یافتہ اور مصیبت کے مارے لوگ ہیں تو ان کا رویہ ہم سے مزید مشفقانہ ہو گیا۔ پھر ایک دن انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم لوگ کیوں اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں، یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کریں، اور فرائض کے بعد جہاد کو افضل ترین عبادت کا درجہ حاصل ہے۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم تسلی سے سوچ لیں، ہمیں معقول معاوضہ دیا جائے گا اور افغان جنگ میں جانے سے پہلے فوجی تربیت بہم مہیا کی جائے گی۔ اندھا کیا مانگے 2 آنکھیں، ہم نے تھوڑی ہیل و حجت کے بعد ہاں کر دی۔ ہمیں زندگی کا ایک مقصد مل گیا، اسلام کی راہ میں جہاد۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دن جب ہم ہوٹل میں کام کر رہے تھے تو ہوٹل کے باہر چند گاڑیاں آ کر رکی۔ ان میں سے اسلحہ بردار لوگ باہر نکلے تو ارد گرد کے لوگ خوف کے مارے ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ وہ لوگ سیدھے ہمارے پاس آئے اور پوچھا تم ہی سکندر اور ارسلان ہو؟ ہم نے اسبات میں سر ہلا دیا تو انہوں نے ہمیں گلے لگا کر خوش آمدید کہا اور ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں ہماری نظر متی اللہ پر پڑی جو گاڑی میں بیٹھے کسی سے محو گفتگو تھے۔ اب ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ گاڑیوں کا قافلہ چل پڑا، تقریباً سبھی لوگ خاموش تھے۔ دوپہر کے وقت نماز کے لیے گاڑیاں برلبے سڑک ایک ڈھابے پر روک کی گئیں۔ گاڑیوں سے اتر کر سب نے وضو کیا اور متی اللہ صاحب کی امامت میں نماز پڑھائی گئی۔ کھانا کھایا گیا۔ متی اللہ صاحب ہمارے پاس آئے اور ہم سے بغل گیر ہو کر ہمارے جذبے کو سراہا۔ اب ان کے لہجے میں سختی اور اساس برتری کا شائبہ تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہم لوگ پھر گاڑیوں میں بیٹھ کر نامعلوم منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ ہم صرف نماز پڑھنے یا کھانے پینے کے لیے رکتے اور پھر چل پڑتے۔ دوران سفر سبھی لوگ یوں خاموش تھے جیسے گونگے بہرے ہوں۔ ہم راول پنڈی سے صبح کے وقت روانہ ہوئے تھے اور اب اچھا خاصا اندھیرا ہو گیا تھا۔ سفر تھا کہ ختم ہونے کا نام نہ لیتا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد ہم ایک حویلی کے باہر آ کر رک گئے۔ علاقہ خاصا ویران تھا، دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ ارد گرد کھیت تھے اور درختوں کی تعداد اچھی خاصی تھی۔ ہمیں گاڑی میں بیٹھے رہنے کا کہا گیا اور کچھ دیر کے بعد 2 آدمی ہمارے پاس آئے اور ہمیں لے کر حویلی کے اندر چلے گئے۔ حویلی کیا تھی؟ ایک قلعہ تھا۔ چاروں طرف مورچے بنے ہوئے تھے اور جدید اسلحہ سے لیس نوجوان ان میں چاقو چبند کھڑے تھے۔ ہمیں ایک کمرے میں ٹھہرایا گیا
جہاں پہلے ہی سے 10 سے 15 نوجوان رہ رہے تھے۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی تمام افراد اٹھ بیٹھتے اور وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے باہر صحن میں اکٹھے ہو گئے۔ امامت کے لیے مطیع اللہ صاحب وارد ہوئے اور تمام لوگوں نے ان کی امامت میں نماز ادا کی۔ پھر درس ہوا اور شہید ہونے والے اور اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں انعامات کا ذکر ہوا تو ہر طرف سے نعرہ تکبیر اور سبحان اللہ کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ نوجوانوں کی آنکھوں میں ایک جوش اور ولولہ نظر آنے لگا، چہرے خوشی سے تمتما اٹھے۔ درس کے بعد سبھی لوگ حویلی سے باہر کھلے میدان میں آ گئے اور مختلف قسم کی ورزشیں کروائی گئیں۔ اس کے بعد دوبارہ حویلی میں ناشتہ دیا گیا اور پھر تمام لوگ مختلف ٹولیوں میں بٹ کر میدان میں آ گئے۔ اسلحہ کے استعمال پر لیکچر دیا گیا۔ دوپہر کو نماز ظہر اور کھانے سے فارغ ہو کر سب لوگوں نے قیلولہ کیا اور عصر کی نماز پڑھتے ہی پھر ورزش اور کھیل کے لیے ہم لوگ میدان میں تھے اور ساتھ ہی ہمیں اسلحہ چلانے کی تربیت دی گئی۔ مغرب کی نماز تک یہ سلسلہ جاری رہا اور پھر کھانا کھا کر قرآن کا درس دیا گیا اور عشاء کی نماز کے بعد سونے کی تیاری ہونے لگی۔ جب ہم دونوں حویلی آئے تو وہاں موجود نوجوانوں کی تعداد تقریباً 60 کے لگ بھگ تھی اور پھر ہر روز 1 یا 2 نوجوانوں کا اضافہ ہو رہا تھا۔ جب ہماری تعداد 100 کے قریب ہو گئی تو ایک دن اعلان ہوا کہ اب ہمیں 3 ماہ کی تربیت کے لیے افغانستان جانا ہوگا اور اس کے بعد ہمیں عملی طور پر جہاد میں حصہ لینا ہوگا۔ ایک صبح ہمیں گاڑیوں کے قافلے میں سرحد پار افغانستان کی طرف جانا تھا۔ ہم صبح ناشتہ کر کے گاڑیوں پر سوار ہوئے اور مسلسل سفر کرتے ہوئے رات کے کسی پہر ایک نامعلوم جگہ پر رکے۔ رات کا شدید اندھیرا اور ارد گرد 2 ہیکل پہاڑوں کے درمیان وادی میں کھڑے ہوئے ہمیں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایک انجانا علاقہ، اجنبی لوگوں کے درمیان دوسروں کے رحم و کرم پر ہونے کا احساس ہی ہماری بے بسی کی دلیل تھا، اور رہی صحیح کسر ارد گرد کے خوفناک ماحول نے پوری کر دی۔ افغانستان میں ہم لوگ ایک بڑی سخت اور مشقت طلب تربیت کے عمل سے گزرے۔ ہمیں میدان جنگ میں لڑنے اور جدید اسلحہ کے استعمال میں مہارت حاصل ہو گئی۔ تربیت میں اتنی سخت اور جافشانی تھی کہ دوران تربیت ہمارے ساتھ موجود 2-3 ساتھی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہمیں اس جنگی تربیت کے دوران ہی سکھا دیا گیا کہ بدترین حالات میں بھی کیسے زندہ رہا جا سکتا ہے۔ 3 ماہ کے بعد ہم اس درجہ ماہر ہو گئے کہ کسی بھی ملک کے عام فوجی سے ہماری جسمانی اور ذہنی صلاحیت بڑھ کر تھی۔ اس کے بعد 20 سے 30 لوگوں کا ایک گروپ تشکیل دیا گیا اور ہر گروپ کا ایک سربراہ اور اس کا نائب مقرر کر دیا گیا اور ہر کوئی ان کا حکم ماننے کا پابند تھا۔ پھر ہم گروپ کی شکل میں مختلف جنگی محاذوں پر جاتے۔ افغان جنگ زوروں پر تھی اور سوویت افواج بدلتے عالمی منظرنامہ پر اپنی فوقیت کھو رہی تھیں، اور پھر وہ وقت آیا جب سوویت یونین نے 15 مئی 1988 کو افغانستان سے اپنی افواج کی واپسی کا اعلان کر دیا۔ سوویت افواج کی واپسی کے بعد افغانستان مختلف گروپوں پر مشتمل جنگجوؤں کی سرزمین بن گیا، جہاں ہر کسی کے اپنے مخصوص مقاصد اور مفادات تھے۔ وہ لوگ جو پہلے ساتھ مل کر سوویت افواج کے خلاف برسر پیکار تھے، اب آپس میں باہم دست و گریباں ہو گئے۔ افراتفری اور باہمی کشت و خون افغانستان کا مقدر بن گیا۔ ان سب حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سکندر اور میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں پاکستان واپس چلے جانا چاہیے۔ ہم 1990 کے آغاز میں پاکستان واپس آ گئے تھے۔ واپس آ کر ہم نے کچھ عرصہ یہاں کاروبار کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، مگر بے سود۔ کاروبار کرنے کا تجربہ نہ تھا، دوسرا ہم اپنے تئیں جہاد کر کے آئے تھے۔ ہم نے جھوٹ فریب کی دنیا سے پہلو تہی میں ہی عافیت سمجھی، مگر روزگار نہ ہونے سے کچھ عرصے بعد نوبت پھر فاقوں تک آ پہنچی۔ اب کیا کریں؟ پھر ہم نے ایک دن اس معاشرے میں بدلاؤ کے لیے جہاد کا فیصلہ کیا۔ اب ہمارا انداز مختلف تھا۔ افغان جنگ میں شمولیت نے ہمیں بے خوف بنا دیا تھا۔ بارہا موت کو قریب سے دیکھا۔ اب کیا تھا؟ ہم نے امیروں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ڈاکہ ڈالنا ہمارے لیے بچوں کا کھیل ثابت ہوا۔ دولت کی بہتات ہوئی تو ساتھ ہی جرائم پیشہ عناصر ہمارے ارد گرد اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ ہمارا گروہ روز بروز بڑھنے لگا۔ لوگوں نے اس کا نام جہادی گروپ رکھ دیا۔ ڈاکہ زنی کے علاوہ اب ہم نے زمینوں پر قبضے چھڑوانا یا کرنے کا کام بھی شروع کر دیا۔ پولیس کے لوگوں کو دولت کے بلبوتے پر ہم نے اپنے قابو میں کر لیا۔ فیصل آباد شہر کے بڑے سیاسی لوگ بھی ہم سے آ ملے اور لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے ہمارے گروہ کی خدمات حاصل کی جانے لگی۔
یہ انہی دنوں کی بات ہے جب ملک ارشاد نے ہم سے امداد خان کے خلاف مدد حاصل کی تھی۔ سامعین، یہاں کہانی کا چوتھا حصہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کہانی کا اگلا اور آخری حصہ سامعین کے لیے پیش کیا جائے گا، اور سامعین سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ معزز سامعین، کہانی محب وطن کی گزشتہ قسط حصہ چہارم میں ہم نے دیکھا کہ کیسے سکندر اور ارسلان افغان جہاد کا حصہ بنے اور افغانستان سے سوویت افواج کے انخلاء کے بعد پاکستان واپسی پر انہوں نے کیسے جرائم پیشہ گروہ تشکیل دیا۔ اب کہانی کا آخری حصہ پیش خدمت ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ سکندر نہ جانے کیوں جرم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بننے کے لیے ہر حد پار کرنے کے لیے تیار تھا، مگر میں اسے ہر بات پر سمجھاتا اور ٹوکتا رہتا۔ شروع میں تو وہ مروتاً خاموش ہو جاتا تھا، مگر پھر وہ میری ہر بات پر مجھ سے الجھنا شروع ہو گیا۔ اب اس کا اور میرا اختلاف بڑا واضح ہونا شروع ہو گیا۔ میں نے اس کے ساتھ اپنے پرانے تعلق کو قائم رکھنے کے لیے خاموشی اختیار کر لی تھی، جس سے بات مزید بگاڑ سے بچ جاتی۔ ہم نے جب اپنا گروہ منظم کیا تھا تو ہم صرف اس پارٹی کا کیس پکڑتے تھے جو مظلوم ہوتی، مگر اب سکندر نے اس اصول کو توڑتے ہوئے محض پیسے کے لیے زمینوں پر قبضے کرنے شروع کر دیے اور ظالم لوگوں کا ساتھ دینے لگا۔ اس دن جب مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک دہشت گرد گروہ جو کہ ملک میں فسادات اور دھماکوں میں ملوث ہے کے ساتھ مل کر کام کرنے لگا ہے، تو میں آگ بگولا ہو گیا۔ میں جیسا بھی تھا، مگر مجھ میں اپنے وطن سے محبت کا جذبہ بہرحال موجود تھا۔ اس بات کو لے کر سکندر اور میرے بیچ بڑی بحث و تکرار ہوئی اور بات ہاتھا پائی سے ایک دوسرے پر اسلحہ تاننے تک جا پہنچی۔ گروہ کے دوسرے لوگوں نے ہمارے درمیان بیچ بچاؤ کروا دیا، مگر بات اب قابو سے باہر تھی۔ ہمارا گروہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ کچھ لوگ میرے ساتھ ہو گئے اور باقی لوگوں نے سکندر کو اپنا لیڈر مان لیا۔ اب کیا تھا، میرے اور سکندر کے لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ آئے دن ہمارے لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے، بعض اوقات تو لوگ زخمی ہو جاتے اور اکا دکا جھگڑوں میں ہمارے لوگ جان سے بھی گئے۔ بات لڑائی جھگڑے تک رہتی تو سکندر اور میرے درمیان صلح کا امکان تھا، مگر ہمارے دونوں گروہوں کے افراد کی موت نے صلح کا امکان ختم کر دیا۔ میں نے اپنی اس جرائم والی زندگی میں یہ ضرور جان لیا تھا کہ انسانی خون کبھی رائے گاہ نہیں جاتا، اس کی قیمت چکانی ہی پڑتی ہے۔ سکندر اور میری دشمنی اس حد تک جا پہنچی کہ ہم ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو گئے، کھلم کھلا ایک دوسرے کو قتل کی دھمکی دیتے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی بھی کرتے تھے۔ انسان کا ماضی اس کے مستقبل پر کسی نہ کسی طرح اثر انداز ضرور ہوتا ہے۔ سکندر میری دشمنی میں امداد خان سے جا ملا۔ امداد خان سکندر کو اسلحہ اور منشیات فراہم کرنے والا سب سے اہم ذریعہ بن گیا۔ سکندر نے منشیات فروشی کا کام بھی شروع کر دیا اور امداد خان کے کارندے بھی اس سے آ ملے۔ شہر میں جرائم کی تعداد بڑھنے لگی اور ساتھ ہی ساتھ آئے دن ہمارے گروہوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہونے لگا۔ میرے دو قریبی ساتھی فضل اور نصیر سکندر کے ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ بنے تو میں نے فیصلہ آباد سے نکلنے میں عافیت سمجھی اور سوچا کہ کچھ دنوں کے لیے ملک ارشاد کے پاس چلا جاؤں اور روپوشی کی زندگی گزاریں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں اس قتل و غارت اور خوف کی زندگی سے اکتا گیا تھا۔ میرے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی سرحد میں سے گزر رہا تھا جب سکندر اور اس کے ساتھیوں نے مجھ پر حملہ کیا۔ گولیوں کی بچھاڑ اور ناگہانی حملہ نے ہمیں سنبھلنے نہ دیا اور میرے ساتھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور میں نے بامشکل اپنی جان بچائی تھی۔ اور اس کا تذکرہ ہم کہانی کے حصہ اول میں کر چکے ہیں۔ اب کہانی کا اختتامی جز کا آغاز ہوتا ہے جب ارسلان ملک ارشاد سے ملتا ہے۔ میں کوٹلہ حبیب میں ملک ارشاد کے ڈیرے پر موجود تھا۔ ملک ارشاد نے میرا بڑا پرتپاک استقبال کیا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ بتاتا، اس نے کہا کہ سکندر اور امداد خان ایک دن پہلے مجھے ڈھونڈتے ہوئے اس کے ڈیرے پر آئے تھے اور یہ دھمکی دے کر گئے ہیں کہ اگر اس نے مجھے پناہ دی تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔
یہ سن کر میں خاصا غمگین ہو گیا۔ میری یہ حالت دیکھ کر ملک ارشاد بولا، ارسلان، میں یاروں کا یار ہوں، تو نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، اب تیرے برے دنوں میں تجھے تنہا نہیں چھوڑ سکتا، تو میرے پاس رہے گا اور تیری حفاظت اب میری ذمہ داری ہے۔ یہ سن کر مجھے خاصی تشفی ہوئی۔ مجھے گاؤں سے باہر حویلی بھیج دیا گیا۔ ارد گرد پھیلے ہوئے کھیت اور درختوں کے جھنڈ میں یہ حویلی بڑی محفوظ پناہ گاہ تھی۔ کسی بھی چرند اور انسان کو دور سے ہی دیکھا جا سکتا تھا، لہٰذا کسی بھی خطرے کی صورت میں وہاں سے بآسانی نکلا جا سکتا تھا۔ 2 مسلح محافظ ہر وقت میری حفاظت پر مامور تھے۔ کھانے پینے کی کوئی تنگی نہ تھی۔ 4 سو پھیلی خاموشی ذہن کے ساتھ ساتھ روح تک کو سکون پہنچا رہی تھی۔ بڑے عرصے کے بعد دماغ کچھ سوچنے کے قابل ہوا تھا۔ تنہائی میں انسان کے اندر کی آواز بڑی صاف سنائی دیتی ہے۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب چاہے بھوکا مر جاؤں مگر جرم کی دنیا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ کچھ دنوں بعد ملک ارشاد مجھ سے ملنے آیا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا اور وہ حواس باختہ تھا۔ پوچھنے پر بتایا کہ سکندر اور امداد خان کے گھڑ جوڑ نے پورے علاقے میں دہشت پھیلا دی ہے۔ جرائم اور قتل و غارت کا بازار گرم ہے۔ کہنے لگا، انہوں نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے کیونکہ اس علاقے میں وہ واحد شخص ہے جو ان کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ اس نے کہا، نہ جانے کیا ہوگا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا جواب اس نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے دیا۔ پھر وہ حادثہ ہوا جس نے دوبارہ ہماری زندگیوں میں ارتعاش اور تلاطم پیدا کر دیا۔ ملک ارشاد کے ڈیرے پر خودکش دھماکہ ہوا جس میں کئی افراد مارے گئے، مگر خوش قسمتی سے ملک ارشاد بچ گیا۔ ہوا یوں کہ ملک ارشاد اپنے ڈیرے پر لوگوں کے مسائل سن رہا تھا کہ دفعتاً ایک نوجوان نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ پولیس کی تحقیقات اور ملک ارشاد کے اپنے ذرائع نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ سب کچھ امداد خان کے ایما پر ہوا تھا۔ جب یہ بات میرے تک پہنچی تو میرا خون کھول اٹھا۔ اب ایک فیصلہ کرنا تھا، یا تو ہمیں سکندر اور امداد خان کے سامنے سر جھکا کر زندگی گزارنا تھی یا ان سے بدلہ لینا تھا۔ ملک ارشاد اور میں نے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ اب کیا تھا، پورے علاقے سے اپنے لوگوں کو منظم کر کے باقاعدہ اسلحہ چلانے کی تربیت دی گئی اور فوجی تربیت کے اصولوں کے مطابق ہم نے لڑکوں کی باقاعدہ ٹریننگ شروع کر دی۔ اسی اثناء میں ہمارے مخبر ہمیں امداد خان اور سکندر کی خبریں باہم پہنچا رہے تھے۔ وقت گزر رہا تھا اور ہم ایک اچھے موقع کی تلاش میں تھے۔ ہمیں اطلاع ملی کہ امداد خان اور سکندر سرحد موجودہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے گروہ سے ملنے جا رہے ہیں۔ ان کا گزر کوٹلہ حبیب کے پاس سے ہونا تھا۔ یہ ایک اچھا موقع تھا کہ ہم ان سے بدلہ لے سکتے تھے۔ ہم نے اپنے لڑکوں کو حملے کے لیے تیاری کا حکم دے دیا اور 14 اگست 1997 کے دن ہم کوٹلہ حبیب سے ڈیرہ اسماعیل خان جانے والے راستے پر مورچہ زن ہو گئے۔ تقریباً 12 بجے کے قریب سکندر اور امداد خان گاڑیوں کے ایک قافلے میں کوٹلہ حبیب سے کچھ 10 کلومیٹر دور مراد آباد کے سٹاپ پر رکا اور گاڑیاں برلبے سڑک کھڑی کر کے کھانے پینے کی غرض سے سامنے موجود ہوٹل کی طرف جانے لگے۔ عین اسی وقت ہم لوگوں نے ان پر دھاوا بول دیا۔ زبردست فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ چونکہ ان پر یہ حملہ دفعتاً ہوا تھا لہٰذا وہ اس سے نہ سنبھل سکے۔ امداد خان اور سکندر اپنے کئی ساتھیوں کے ہمراہ مارے گئے اور اس کے کئی لوگ بھاگ گئے۔ کامیاب کارروائی مکمل کرنے کے بعد ملک ارشاد اور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مختلف راستوں کو بدل کر کوٹلہ حبیب ملک ارشاد کے ڈیرے پر پہنچ گئے تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ یہ ہمارا کام ہے۔ چونکہ سکندر اور امداد خان ملک دشمن سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ علاقے کے لوگوں کے لیے دہشت کی علامت تھے، لہٰذا پولیس نے ان کی ہلاکت کو باعث اطمینان جانا اور چند ضروری کارروائی کے بعد مزید تحقیق مناسب نہ سمجھی گئی۔ اگلے روز اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی کہ پولیس کے ساتھ تصادم کے نتیجے میں خطرناک دہشت گرد سکندر اور امداد خان اپنے 10 ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس کے نوجوانوں نے اپنی جان پر کھیل کر ملک دشمن عناصر کا خاتمہ کیا اور یوم آزادی پر یہ قوم کے لیے پولیس کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ یہ خبر پڑھ کر ملک ارشاد اور میں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ معزز سامعین، یہاں کہانی محب وطن کا اختتام ہوتا ہے۔
آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ شکریہ۔